اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما بكم من نعمة فمن اللہ ثم اذا مسكم الضر فإلیہ تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون وما بکم من نعمت، اور جو تمہارے پاس نعمت ہے، فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو تمہارے پاس نعمت ہے پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں پہنچ جائے کوئی تکلیف، پھر جب تمہیں چھو لے، تمہیں پہنچ جائے کوئی تکلیف، تو فإلیہ تجأرون، پس اسی کی طرف تم چلاتے ہو، یعنی گڑ گڑاتے ہو، مانگتے ہو، نجات مانگتے ہو۔ پھر جب پہنچ جائے تمہیں تکلیف، فإلیہ تجأرون، تو پس اسی کی طرف تم چلاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر، پھر جب وہ کھول دے تکلیف کو، کھولنا مراد دور کر دینا، پھر جب وہ کھول دے تکلیف، عنکم تم سے، پھر جب وہ کھول دے تکلیف تم سے، یعنی دور کر دے تکلیف، تو اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو اذا فریق منکم، تو اس وقت ایک فریق تم میں سے، فریق مراد کچھ لوگ، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خود مانگتے ہیں کہ یا اللہ تکلیف دور کر دے، جب اللہ تکلیف دور کر دیتے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، تو یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس وقت فریق منکم، ایک فریق تم میں سے، یعنی کچھ لوگ تم میں سے، بربکم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، ان شریکوں کے ذمے کیوں لگاتے ہیں؟ لیکفروا، تاکہ وہ انکار کر دیں، بما آتیناہم، اس کا جو ہم نے دیا ہے ان کو، یعنی انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن وہ کن کے ذمے لگا رہے ہیں؟ شریکوں کے ذمے۔ تو یہ اس لیے حرکت کرتے ہیں تاکہ انکار کر دیں وہ اس کا جو ہم نے دیا ان کو۔ فتمتعوا، اللہ فرماتے ہیں نفع اٹھا لو، یعنی جتنے دن زندگی کے ہیں یہ گزار لو، اگلا جہان تو ہے نا پھر۔ تو فتمتعوا، پس نفع اٹھا لو، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، یعنی قیامت کے دن ان قریب تم جان لو گے، پھر تمہارے عملوں کا اور تمہارے جرموں کی تمہیں سزا ملے گی۔ توجہ فرما لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، چاہے بن مانگے اللہ نے دے رکھی ہیں، چاہے مانگے سے اللہ نے دے رکھی ہیں، چاہے ان کو ملی ہوئی ہیں جو مومن ہیں، چاہے ان کو ملی ہوئی ہیں جو کافر ہیں، سب اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب انسان پیدا ہوتا ہے، اس کا وجود کیسا ہے، اس کا رنگ روپ کیسا ہے، اس کا حسن و جمال کیسا ہے، اس کی جسمانی بناوٹ اور اس کے خد و خال کیسے ہیں، یہ کوئی مانگ کے نہیں لیتا اپنے لیے، سب اللہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں کہ کس کو کیسا بنانا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بناتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو وجود ملا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، مگر بن مانگے ملا ہے، بغیر مانگے ملا ہوا ہے۔ اسی طرح کس کا کیا نصیب ہے یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، طے کردہ ہے، یہ سب بن مانگے اللہ نے طے کر دیا ہے۔ کتنی زندگی ہے کوئی مانگ کے نہیں لاتا، سب اللہ ہی طے کر دیتے ہیں کہ رزق کتنا ہے، نصیب کتنا ہے، اور اسی طرح اس کی زندگی کتنی ہے اور اس کی جسمانی ساخت کیسی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نعمتیں جو مانگے بغیر ملی ہوئی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اب یہ کوئی مانگتا تو نہیں کہ میں فلاں جوڑے کے ہاں پیدا ہو جاؤں، میرے فلاں ماں باپ ہوں، میں فلاں خاندان میں آ جاؤں، یہ چیزیں مانگنے کی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے طے ہے، یہ مانگنے کی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے ہے کہ میں نے کس جوڑے کے ہاں اس کو اولاد بنانا ہے اور کس خاندان میں اس کو بھیجنا ہے، کس علاقے اور ملک میں اسے بھیجنا ہے، کس خطے میں اسے بھیجنا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ طے کردہ ہے۔ اور
दूसरी बात, वो नेमतें जो हम मांग के लेते हैं, मसलन कोई तमन्ना दिल में उठती है, या अल्लाह मुझे ये अता फरमा दे, मुझे ये, अल्लाह वो भी देते हैं। या इसी तरह कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो उस मुश्किल से निकलने के लिए भी तो नेमत का ही सवाल करते हैं ना। अगर बीमारी है तो क्या मांगते हैं? सेहत मांगते हैं, तो ये क्या है? नेमत है। अगर दुख है तो फिर क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं। समझ आ रही? इसी तरह मुश्किल में घिरे हुए हैं तो क्या मांगते हैं? आसानी मांगते हैं। तो इसका मतलब है कि वो नेमतें जो बिन मांगे अल्लाह ने दी हुई हैं, और वो नेमतें जो हमारे मांगे से हमें मिलती हैं, वो सब अल्लाह की तरफ से है। कोई शय ऐसी नहीं है जो अल्लाह की ना हो। देखो ये जहान ही उसका है, इसमें जो कुछ ही हम इस्तेमाल करेंगे उसी का है। आप एक आदमी को किसी मालिक की जमीन में ठिकाना रख दें, उसमें बाग भी लगे हुए हों, पानी भी हो, रहन सहन के सारे इंतजामात हों, इसको आपने दाखिल किया है और इसके पास कोई शय भी नहीं है, ये आप इसे वहां उसमें जाके उसकी जमीन में ठहरा देते हैं। अब इसका क्या है? ये पानी पिएगा तो भी उसी की जमीन से, खाएगा तो भी वहीं से, रहेगा तो भी वहीं, साया है तो भी उसी के बाग का। तो गर्ज ये कि इसकी जिंदगी वहीं गुजर रही है, तो ये उसी मालिक का ही सब कुछ क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु सारे जहानों के मालिक हैं। हम जिस जहान में रह रहे हैं ये जहान भी अल्लाह का है, इसमें हर शय उसी की पैदा करदा है। वो जो बाग के मालिक की जमीन में रह रहा है वो तो एक नाकिसी मलकियत है, ठीक है, वहां तो ये गया है, बाकी उसके बाद जो कुछ इस्तेमाल कर रहा है वो अल्लाह का है। और इंसान कितना मजबूर है, और इंसान कितना कह लें कि अल्लाह जल्ल जलालू के एहसानात के नीचे दबा हुआ है कि इसका वजूद भी अपना नहीं है, ये भी अल्लाह का दिया हुआ है। सांसें अल्लाह की दी हुई हैं, समझ आ रही बात? फिर जिंदगी अल्लाह की दी हुई है। फिर इस वजूद को कायम रखने के लिए जितनी देर अल्लाह चाहेगा, इसको जो सामान मिल रहा है जिसे हम जिंदगी का सामान कहते हैं, वो किसकी तरफ से है? वो भी अल्लाह की तरफ से है कि जमीन से रिज़्क निकलता है, वो भी अल्लाह का। पानी पी रहा है वो भी अल्लाह की नेमत है, सांसें ले रहा है वो भी अल्लाह की नेमत है, जिस तरह का रिज़्क इस्तेमाल कर रहा है वो सब अल्लाह की क्या है? नेमत है। गोया खाना पीना ओढ़ना बिछौना देखना उठाना, समझ आ रही बात जी? ये सब के सब क्या है? अल्लाह का दिया हुआ है। हत्ता कि ये जमीन अल्लाह की है, आसमान क्या है? अल्लाह का है। जिधर नजर डाले, दाएं नजर उठाए, बाएं नजर उठाए, सामने उठाए, पीछे उठाए, ऊपर उठाए, नीचे उठाए, जहां देखे किसी शय को हाथ लगाए, हाथ लगाने से पहले सोच लेना चाहिए कि हर शय किसकी है? अल्लाह की मलकियत है, कोई शय इसकी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इंसान इस जहान में आता है तो इसके पास अल्लाह की दी हुई हर शय अमानत है, इसकी अपनी नहीं है। हत्ता कि इसका वजूद भी क्या है? अमानत है। और औलाद भी जो अल्लाह देता है वो इसको क्या देता है? अमानत है। इसलिए तो उसकी मर्जी है जब ले लेता है। हर शय अल्लाह की तरफ से क्या है? अमानत है इसके पास। इसको मिलने वाले सांस भी अमानत है। अब तो लेकिन बात समझना आसान है। आज आप चले जाएं बाज सोसाइटीज और बाज टाउन्स में, ऐसे मकानात आपको मिलेंगे रेंट पर कि जिसका सब कुछ लगा लगाया तैयार किया हुआ पहले से मौजूद होगा। उसमें जो फर्नीचर है, कालीन है, बर्तन है, जरूरत के सामान है, बेड है, और इसी तरह अलमारियां, और जो कुछ भी कह लें कि आप एक इंसान की, रहने वाले की, उस मकान में रहश पजीर की जो चीजें जरूरत हो सकती हैं, आपको कोई शय ले जाने की जरूरत नहीं है। हर चीज पहले से क्या है, आप इस्तेमाल करेंगे, जिस दिन जाएंगे उस दिन छोड़ जाएंगे। ऐसा हो रहा नहीं हो रहा? इससे भी ज्यादा मुकम्मल शक्ल में आप इसको समझिएगा कि इंसान इस जहान में अल्लाह ने भेजा है और सब कुछ पहले से अल्लाह ने यहाँ रखा हुआ है। इसकी खुराक भी जमीन से निकलेगी, इसका लिबास भी यहीं से निकलेगा, समझ आ रही बात जी? और इसी तरह इसकी जिंदगी का सामान यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से निकलेगा, ये जिंदगी यहाँ गुजारेगा इसी सैयारे पर, इसी जमीन पर, और सब सामान अल्लाह ने यहाँ पे रखा हुआ है। जिस दिन आया है कोई शय साथ लेके नहीं आता, और जिस दिन जाता है कोई शय साथ लेके नहीं जाता। उसी मालिक की है, इसके आने से पहले सेटअप लगा हुआ था, और ये जब जाता है तो उसका सेटअप यहीं छोड़ के जाता है, कोई शय साथ लेके नहीं जाता। जिसका मतलब है इससे जिंदगी गुजारते हुए समझ लेना चाहिए कि सब अल्लाह का है, मेरा नहीं है।
یہ میرے استعمال میں ہے تو میں کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤں کہ یہ میرا ہے۔ مالک نے تجھے کچھ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، تو اٹھاتا ہے، پھینکتا ہے، توڑتا ہے، بناتا ہے، بگاڑتا ہے، تو سمجھتا ہے یہ میری ہے۔ نہیں، کوئی شے بھی تیری نہیں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تیرے ہاتھ سے لے لیتا ہے، جب چاہتا ہے تیرے منہ سے لے لیتا ہے، جب چاہتا ہے ہاتھ منہ کی طرف لے جاتے ہوئے لقمہ گر جاتا ہے، جب چاہتا ہے تیرے گھر میں پڑا ہوا جل جاتا ہے، جب چاہتا ہے جو چیز چاہتا ہے تجھ سے واپس لے لیتا ہے، جس کا آسان سا مفہوم یہ ہے کوئی شے انسان کی نہیں ہے۔ یہ ننگا جسم ہوتا ہے جب دنیا میں آتا ہے، ننگا جسم ہوتا ہے جب واپس جاتا ہے، احرام کی چادریں دے کے سے ڈھانپا جاتا ہے، ورنہ یہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے نہیں جاتا۔ تو اس لیے انسان کو ملنے والی ہر شے اللہ کی نعمت ہے، چاہے بن مانگے ملے چاہے مانگے سے ملے۔ تو بہت ساری نعمتیں انسان مانگ کے لیتا ہے، یا اللہ مجھے یہ آسانی دے دے، مجھے یہ سہولت دے دے، مجھے یہ نعمت دے دے، مجھے یہ خوشی دے دے۔ تو فرمایا کچھ بدنصیب ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ انہیں مشکل پیش آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہیں پتہ ہے کہ اب اللہ ہی کام آ سکتا ہے اور کوئی نہیں کام آ سکتا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں اپنے باطل گمان کے مطابق، باطل خیال کے مطابق، لیکن جب بڑی مشکل پیش آتی ہے تو ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس مشکل میں یہ بت بھی کام نہیں کریں گے، اللہ کام کرے گا۔ پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر اللہ ان کی مشکل دور بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن کیسے بد نصیب ہیں، کیسے دوغلے، کیسے ہرجائی، کیسے بے وفا ہیں، کیسے حرام خور، نمک خور، حرام خور ہیں، اور اسی طرح نہ شکرے اور نہ قدرے ہیں کہ جب اللہ ان کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھو جب شریک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان نعمتوں کی نسبت ادھر ہو رہی ہے کہ جیسے انہوں نے تمہاری مشکل دور کی ہو۔ دیکھیں نا، ایک میں مثال دے دیتا ہوں، معاشرتی مثال۔ ایک آدمی آپ کے کام آتا ہے تو آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں، جیل ہو گئی، قید ہو گئی، یا پولیس والے پکڑ لیتے ہیں، یا کسی محکمے میں پھنس گئے، تو ایک بھائی آپ کو یا ایک دوست آپ کو چھڑا کے لاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داروں میں کھڑے ہیں اور اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے اور دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے میں چھوٹ گیا ہوں۔ جس نے ساری محنت کی ہے اس کے لیے شکریہ کا ایک لفظ بھی نہیں بولتے، اور دوسرے کے ذمہ لگا رہے ہیں کہ یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے یا آپ کی جو ہے نا وہ محنت کی وجہ سے اور یاد کرنے کی وجہ سے جی میں آ گیا ہوں، لیکن جس نے عملاً محنت کی ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ تو اس لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یار دیکھو میرے لیے تعریف کا ایک جملہ بھی نہیں بولتا، تو میرے اللہ ہی کام کرنے والے ہیں، ساری مشکلیں حل کرنے والے اللہ ہی ہیں، لیکن یہ جب ان مشکلوں سے نکلتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی نعمتوں کا اعتراف اور اقرار کرنے کی بجائے بتوں کے ذمہ لگا رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے کے برابر ہے کہ نام لینا تھا اللہ کا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت دی، یہ خوشی دی، یہ مجھے اس نے نجات دی، یا مشکل سے مجھے اس نے آسانی عطا فرمائی۔ تو اللہ کا نام لینا تھا، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا تھا، شکر بجا لانا تھا، اور یہ الٹا شریک کر کے گویا اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے اور ان شریکوں کے ذمے یہ باتیں لگا رہا ہے جو انہوں نے کی بھی نہیں ہے، جو ان کے بس کا کام بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اس لیے حالانکہ وہ پہلے بھی جب بتوں کو پکارتے ہیں تو بت کون سا کرتے ہیں؟ کرتے تو پہلے بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کام یہ بھی کر لیتے ہیں اور بڑا مشکل کام ہو تو پھر اللہ کرتے ہیں، حالانکہ چھوٹا کام بھی اللہ ہی کرتے ہیں اور بڑے کام بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ جس کو اللہ کر دیں وہ بڑا بھی چھوٹا اور آسان ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ نہ کریں وہ چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے اور مشکل بن جاتی ہے، سب سے بڑی پریشانی وہی بن جاتی ہے۔ اللہ کے بغیر پتہ نہیں ہلتا درخت کا، تو کام کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس لیے فرمایا ایسے نہ شکرے ہیں کہ پھر وہ نجات ملنے کے بعد یا پریشانی سے یا مصیبت سے یا اس دکھ سے اس مشکل سے نکلنے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے اٹھا لو نفع، یہ بظاہر تو تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن چلو جو تمہارے نصیب کی زندگی لکھی ہے، جو نصیب کا رزق لکھا ہے، کھا پی لو، چند دن موج کر لو، پھر ایک دن تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ ہمارے چپ رہنے سے تم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ کہ اس رب کو ناراضگی کوئی نہیں ہے، یا اس سے غصہ کوئی نہیں ہے، یا وہ جناب والا ہم پہ غضبناک نہیں ہے۔
تم شرک جیسا جرم کرو اور وہ ناراض نہ وہ ناراض ہے، وہ تمہیں فوری پکڑ نہیں رہا تو اس سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں موت تک بھی نہ پکڑے اور دنیا کی اس زندگی میں تمہیں کوئی سزا نہ ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ دنیا میں ہر جرم کی سزا کا ملنا ضروری نہیں ہے، ہر عمل کا بدلہ ملنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ آخرت کا دن ہے ہی اس لیے جس دن عدل ہوگا، جس دن ضرور فیصلہ ہوگا، جس دن ضرور انصاف ہوگا، جس دن موحد اور مشرک میں فرق ہوگا، جس دن مومن اور کافر میں ضرور فرق ہوگا، جس میں حق اور باطل کا جس دن فرق ضرور ہوگا، کامیاب اور ناکام کا جس دن فیصلہ ضرور ہوگا۔ تو اس لیے چند دن نفع اٹھا لو، پھر ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تم نے حرکت کیا کی ہے، جس دن گرفت ہوگی اور جس دن پکڑ ہوگی۔ تو اللہ جل جلالہ دنیا میں بھی اللہ مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ درگزر کا معاملہ فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ صدق اللہ۔